فقہ حنفی سے تعلق رکھنے والی عورت کا نکاح کسی اور فقہ سے ہو گیا تو کیا کریں؟ بھئی آپ نے جس فقہ کی بات لکھی ہے اس فقہ جعفریہ میں یہ موجود ہے کہ آپ کا ان لوگوں سے نکاح نہیں ہوتا. جب وہ ہمارے ہاں نکاح کی بات نہیں مانتے تو آپ ہمارے کندھے پہ بندوق رکھ کے کام کیوں کراتے ہیں؟ ایک بچہ حافظ قرآن ہے لیکن بلوغت کی عمر نہیں ہے، کیا وہ تراویح میں قرآن سنا سکتا ہے؟ دیکھیں اگر اس حافظ قرآن کی عمر 15 سال ہے، چاہے بالغ نہیں ہے، وہ امام بھی بن سکتا ہے، تراویح بھی پڑھا سکتا ہے. اور اگر وہ بالغ ہے، چاہے 15 سال سے کم ہے، پھر بھی امام بن سکتا ہے، تراویح پڑھا سکتا ہے. لیکن وہ 15 سال کا بھی نہیں ہے اور بالغ بھی نہیں ہے، پھر وہ نماز تراویح نہیں پڑھا سکتا. نفل میں 2 حافظ مل کے ایک دوسرے کو نوافل میں سنائیں تاکہ منزل مضبوط ہو جائے. مفتی صاحب 786 لکھا جاتا ہے، اس کا تعلق بسم اللہ سے ہے. 786 جو ہے نا 786، یہ بسم اللہ کے نمبر کی تشریح ہے. بات ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نمبر یہی بنتے ہیں، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی آیت ہے، 786 قرآن کی آیت نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم پر ثواب ملے گا، لفظ 786 پر آپ کو ثواب نہیں ہے، کیونکہ اس لفظوں سے کیا ثواب ہے. دوسری بات کہ بعض اوقات الٹے لفظ کا مطلب بھی وہی ہو جاتا ہے. مثلا یہ لفظ کے نمبر ہوتے ہیں، الف کے، با کے، تا کے، اس کے نمبر ہوتے ہیں. اب مجھے بتائیں شرک کتنے لفظ ہیں؟ شین، را اور کاف چھوٹی. جو شرک کے نمبر بنیں گے وہی شکر کے نمبر بنیں گے. شکر میں کتنے لفظ ہیں؟ شین، کاف اور را. تو شرک اور شکر کے نمبر ایک جیسے ہوں گے تو 786 آدھے بیٹھے ہوئے. تو اس لیے نمبروں سے ہٹ کے آپ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ لیں تو زیادہ برکت بھی اور بہتری بھی ہے.